بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے مالی حقوق کی ورکشاپ کا آج آخری دن ہے اور آج ہم آغاز کرتے ہیں نفقہ اور ضروریاتی زندگی میں ہم نے جو 5 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا اس میں سے 5ویں چیز تھی خادم، نوکر، کہ عورت کو کوئی خادم مہیا کر کے دینا کیا یہ ضروری ہے یا نہیں، بیوی ہو، والدہ ہو، جو بھی ہو۔ اس حوالے سے علماء کا یہ اصولی موقف یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں اتنی استطاعت نہیں ہے اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ خادم کا انتظام کر سکے، اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ گھریلو کاموں یا کسی کام وغیرہ کے سلسلے میں خادم مہیا کرے۔ اسی طرح دوسری صورت یہ بھی ہے کہ جن ضروریات کے لیے خادم کی ضرورت ہوتی ہے، جن کاموں کے لیے خادم کی ضرورت پڑتی ہے، اگر وہ سارے کام میاں یا والد یا بھائی جو بھی ہے وہ خود کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے کوئی پھر بھی خادم کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس میں استطاعت بھی ہے، خادم کا انتظام بھی کر سکتا ہے اور سارے گھر کے کام یا باہر کے کام بھی وہ نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں پھر اس پر لازم ہے کہ وہ جو ہے کوئی ایسا خادم مہیا کرے، انتظام کرے کہ جو کم از کم گھر کے باہر کے کام سر انجام دے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر کے کام کی ذمہ داریاں بنیادی طور پر عورت کے ذمے ہے اور باہر کے کاموں کی ذمہ داریاں عمومی طور پر شوہر کے ذمے ہے۔ کاموں کی یہ تقسیم خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاموں کی تقسیم فرمائی تھی تو وہ کچھ یوں تھی۔ بہرحال یہ تو ایک اصولی بات ہے۔ پھر جن صورتوں کے اندر خادم ضروری ہے تو پھر بعض یعنی نوکر وغیرہ رکھنا ضروری ہو جس صورت میں، تو اس میں پھر بعض فقہا فرماتے ہیں کہ 2 خادم ہو، ایک جو گھر کے اندر کا کام کرے مطلب نوکرانی وغیرہ، اور ایک وہ جو باہر کا کام کرے۔ لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، گھر کے اندر کے کاموں کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف باہر کے کاموں کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح یہ جو بات گزر چکی ہے، یہ جس طرح بیگم کے لیے ہے، اسی طرح بیگم کے لیے تو ایک خادم پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے بہر صورت، لیکن یہ ہے کہ بچیوں اور والدین کی خدمت کے لیے اگر ضرورت ہو اور انسان کی استطاعت میں ہو تو وہاں پر بھی خادم کا انتظام ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ خود ان کے کام اور ضروریات سر انجام نہ دے تو۔ اسی طرح یہ پوائنٹ بھی علماء نے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک عورت بیمار ہے اور ضرورت ہے تو پھر ایسی صورت میں بہر صورت شوہر پر خادم مہیا کرنا واجب ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا نا کہ اگر عورت بیمار ہے، گھر کے کام نہیں کر سکتی تو پھر پکا پکایا کھانا لانا ضروری ہے اور جو گھر کے باہر کے کام ہے وہ بھی کرنا ہوگا، ورنہ یا نوکر رکھنا ہوگا بہر صورت اس کیونکہ وہ بیمار ہے۔ یہی وجہ ہے نا، جیسے علامہ شاملی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اذا مرضت وجب علیہ اخدامها ولو كانت امتا وبه صرح الشافعیہ، کہ ہمارے فقہا کے ہاں کوئی وضاحت تو نہیں ہے لیکن فقہاء شافعیہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ عورت اگر بیمار ہو تو اس کے لیے ضروریات کا انتظام کرنا ضروری ہے، اور یہی ہمارے فقہ کے قواعد کے مطابق ہے۔ بہرحال یہ تو ضروریاتی زندگی سے متعلق تفصیلات تھی۔ اچھا، اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا تھا مہر اور جہیز، ٹھیک ہے، یہ بھی عورت کے مالی حقوق میں سے آتا ہے۔ دونوں کو کے بارے میں جو بنیادی اور ضروری باتیں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں تک پہلی بات تو یہ ہے کہ مہر کا وجوب، کہ مہر جو ہے یہ رکھنا واجب ہے، قرآن کے اندر واضح طور پہ آیا ہے نا، ان تبتغوا باموالکم، اور سورہ نساء میں ہے وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، نحلہ مہر کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، نحلہ نہیں، یہ صدقاتہن، تو یہاں پر بھی عورتوں کے مہر کا تذکرہ ہے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ مہر کی ادائیگی تو بہر صورت واجب ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے
کہ اگر نکاح کرتے ہوئے باقاعدہ مہر نہ دینے کی شرط لگا لی، شوہر کہتے ہیں میں مہر وہر نہیں دوں گا، بس نکاح کر لو، عورت بھی راضی ہو جائے، تو بھی شوہر پر مہر کی ادائیگی لازم ہے۔ یعنی فقہا یہ فرماتے ہیں نا کہ نکاح کے وقت مہر کا طے کرنا ضروری ہے، لیکن اگر نکاح کے وقت کسی نے مہر طے نہیں کیا تو نکاح ہو جائے گا اور تب بھی شوہر پر مہر کی ادائیگی لازم ہے۔ اب ایسی صورت میں جب شوہر نے مہر رکھا ہی نہیں ہے تو کیسے مہر کی ادائیگی لازم ہے، کتنی مقدار میں؟ تو ایسی صورت میں پھر علماء کہتے ہیں کہ مہر مثل واجب ہوگا۔ مہر مثل آپ جانتے ہیں کہ جس عورت کا نکاح ہوا ہے اس عورت کے خاندان میں اور اس جیسی عورت کی خوبصورتی وغیرہ کے اور عمر وغیرہ کے مرحلے میں جب ہوتی ہے اور اس کا جب نکاح ہوتا ہے تو عمومی طور پر اس کے خاندان میں کتنا مہر رکھا جاتا ہے اتنا مہر شوہر پر لازم ہوگا، ٹھیک ہے، اگر نکاح کے وقت طے نہ کیا ہو تو مہر مثل واجب ہوگا، اسی کو مہر مثل کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں مقدار کی طرف کہ مہر کتنا رکھنا ہوگا۔ اس بارے میں آپ کو پتا ہے فقہائے حنفیہ کی جو رائے ہے جس کو عمومی طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، ٹھیک ہے۔ 10 درہم کا آج کل کے حساب سے بنتا ہے تقریباً 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، ٹھیک ہے، 2 تولہ اور 7.5 ماشا چاندی، 3 تولہ چاندی کہتے ہیں اس کو آپ، تو زیادہ سے زیادہ کتنا آئے گا؟ 3,000 آئے گا یا 3,500، بہرحال جتنے بھی اس کی قیمت بنتی ہے، 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی کی جو قیمت بنتی ہے تو کم از کم یہ ہے، زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے کم نہیں رکھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی کی جو قیمت ہے اس سے کم رکھنا جائز نہیں ہے، اگر رکھا تو پھر مہر مثل واجب ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ البتہ طاقت اور استطاعت سے بھی زیادہ مہر مقرر کرنا پھر یہ مکروہ ہے، یعنی ایک آدمی ہے اور اس میں اتنی استطاعت ہے ہی نہیں، پھر بھی کہتا ہے کہ میں 50 تولے سونا دے دوں گا، تو اس وقت تو بڑے جذبات میں ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پھر پتہ چلتا ہے۔ بہرحال تو ایسی صورتحال میں قوت اور اپنی طاقت استطاعت اور اس کو دیکھ کر، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کنجوسی کا مظاہرہ کرے، عورت کا ایک بڑا حق ہے یہ، وہ اتنا ایک بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو اچھا سا رکھنا چاہیے، اگر استطاعت ہے تو زیادہ رکھے اور بھی اچھی بات ہے، جتنا زیادہ رکھے بہتر ہے، بشرطے کہ استطاعت ہو، اگر استطاعت نہیں ہے پھر زیادہ رکھیں گے پھر مکروہ ہوگا۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مہر فاطمی کی مقدار رکھنا ضروری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ مہر فاطمی کا مطلب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر دیا کا جو مہر طے ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ 500 درہم تھا، تو 500 درہم آج کل 131 تولہ اور 3 ماشا چاندی بنتا ہے، 131 تولہ اور 3 ماشا، یعنی سمجھ لیجیے آپ گرام کے حساب سے یہ تقریباً 1530 گرام .9 گرام چاندی بنتی ہے نا، تو اس کی تو پھر تقریباً 1.5 لاکھ تک شاید پہنچتی ہے یہ قیمت، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، ایک نہ سنت ہے نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی ضروری ہے، بس صرف مہر فاطمی ہے تو ٹھیک ہے، فاطمہ کا مہر مقرر ہوا تھا، آپ بھی وہی رکھنا چاہتے تو رکھے، اچھی بات ہے، اگر استطاعت ہے تو رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے آئی۔ اب مہر کے بارے میں چند باتیں ذہن میں رکھ لیجئے، یہ تقریباً سب کو معلوم ہے کہ مہر بیوی کا اہم شرعی حق ہے۔ نمبر 2، مہر نہ بہت کم ہونا چاہیے نہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ شوہر کے لیے ادا کرنا ممکن ہی نہ ہو، بعد میں پھر منتیں کرے کہ بھی معاف کرو۔ نمبر 3، کوشش کرنی چاہیے کہ نکاح کے وقت ہی پورا مہر دے دیا جائے یا اس کا مناسب حصہ ادا کر دیا جائے، اگر نہیں دیتا نا بعد میں پھر گڑبڑ کرتے ہیں، تو اس لیے نا نکاح کے وقت ہی زیادہ سے زیادہ یا ایک اہم حصہ لے لینا چاہیے۔ نمبر 4، اگر مہر ادار ہو، یعنی جس کو مہر مؤجل کہتے ہیں نا، بعد میں جو دیا جاتا ہے، تو پھر اس کو سونے چاندی میں مقرر کرنا چاہیے، پیسوں میں نہیں۔ اور ایسا ممکن ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے اور مثلا سن 2000 میں نکاح ہوا، 10,000 مہر رکھا تو اس وقت کے 10,000 آج کل کے حساب سے جو 50,000 بنتے ہیں، یا اس وقت 1 لاکھ رکھا تھا آج کل تو 5 لاکھ بنتے ہیں اس کے برابر، تو ویلیو کم ہو جاتی ہے نا پیسوں کی، تو اس لیے سونے چاندی کے اندر مہر مقرر کرنا چاہیے تاکہ اگر وہ قیمت بھی دیتا تو اس کی عقل ٹھکانے آئے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر مؤجل رکھنا ہے تو وہاں کوشش کرنی چاہیے کہ سونا چاندی کی شکل میں رکھے۔ نمبر 5، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور اس نے ابھی تک مہر ادا نہ کیا ہو، تو یہ جو مہر ہے یہ شوہر کے ذمہ قرض ہے، لہذا ترکہ اور اس کی میراث میں سے سب سے جب قرضہ ادا کیا جائے گا تو اس مہر کو بھی قرضہ شمار کر کے اس کو دیا جائے گا بیوی کو، اور اس کے بعد پھر اس میں میراث کا حصہ ادا کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا اصولی میراث کے اندر آپ کو پتہ ہوگا جب بھی کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میراث میں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے تجہیز و تکفین، کفن دفن کے اخراجات نکالے جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ پھر کیا ہوتا ہے؟
قرضے ادا کیے جاتے ہیں تو اس نمبر 2 کے اندر مہر بھی ادا کیا جائے گا اگر اس نے ادا نہ کیا ہو. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ نمبر 3 پہ بچے ہوئے مال میں وصیت کی ادائیگی ہوتی ہے, اور نمبر 4 پہ جو مال بچ جائے گا اس کو ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو اگر بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو نمبر 2 میں قرضوں کے اندر اس کا مہر ادا کیا جائے گا, پھر نمبر 4 کے اندر اس کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا. کیونکہ یہ نہ کہے آپ کو اس کو مہر دے دیا تو وراثت مل گئی, نہیں, وراثت میں اس کا الگ حصہ ہے, اور مہر جو ہے یہ شوہر کے ذمہ قرض تھا, اس کو نمبر 2 میں ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اصولی میراث کی یہ اصول ہے. بہرحال اسی طرح اگر نکاح ہو جائے اور میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے صحبت ہو جائے, یا خلوت صحیحہ ہو جائے, خلوت صحیح مطلب کہ موقع مل جائے, اور یا شوہر کا انتقال ہو جائے, تینوں صورتوں میں مکمل مہر کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک مثلا 10 لاکھ مہر رکھا تھا, صحبت ہو گئی یا خلوت صحیحہ ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا, خواہ انتقال صحبت سے پہلے ہو جائے تو بھی, جب بھی انتقال ہو جائے تو مکمل مہر کی ادائیگی لازم ہوگی. اس کے ترکے سے ادا کرے, اس کے میراث سے, جیسے بھی, لیکن مکمل مہر کی ادائیگی لازم. اچھا, اگر طلاق ہو جائے اور وہ طلاق جو ہے وہ صحبت اور خلوت دونوں سے پہلے ہو گئی ہو, تو اگر مہر مقرر کیا تھا تو نصف مہر کی ادائیگی لازم ہوگی. 10 لاکھ تھا تو 5 لاکھ مہر. ٹھیک ہے. اور اگر مہر بالکل مقرر ہی نہیں کیا تھا نکاح کے وقت, جو بہت کم ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں متع کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی اس کو کچھ کپڑے جوڑے وغیرہ اور جتنا اس کو دے سکتے دے دے, بس پھر وہ دیا جاتا ہے. لیکن وہ ایسی صورتحال آج کل ناممکن ہے. تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ موت اگر خلوت اور جماع سے پہلے بھی ہو جائے تو بھی مکمل مہر کی ادائیگی ہے. آدھا مہر تب ہوتا ہے کہ جب جماع بھی نہ ہو اور خلوت بھی نہ ہوا ہو اور طلاق ہو جائے. اچھا, یہ بات تو ہم نے پہلے کر دی تھی کہ اگر نکاح کے وقت بالکل مہر مقرر نہ کیا جائے یا ناجائز چیز طے کی جائے کہ میں آپ کو خنزیر دوں گا یا آپ کو شراب دے دوں گا بطور مہر, تو پھر بھی مہر مثل واجب ہوتا ہے, اور مہر مثل کا میں نے آپ کو وضاحت کر دی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تو اہم پوائنٹ ہے, اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. اچھا, مہر کے بارے میں نا ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ آج کل جو لڑکی کو مہر دیا جاتا ہے عمومی طور پر وہ زیورات کی شکل میں دیا جاتا ہے. شوہر جو زیور بیوی کے لیے بناتا ہے, یا شوہر کے گھر والے, سسرال والے جو زیور بنا کر دیتے ہیں, اسی کو مہر بنا دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے, جب وہ مہر میں طے ہو گئے نا وہ سونا اور زیور, وہ اس عورت سے پھر واپس لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ مہر ہے. لہذا مہر کا حق بیوی کو ہے, خواہ طلاق ہو جائے, جیسے بھی ہو جائے, تو اسی اصولوں کے مطابق. جہیز آپ کو پتا ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکی کو اپنے والدین کی طرف سے جو سامان ملتا ہے اس کو بھی جہیز کہتے ہیں نا. تو فقہی اعتبار سے یہ ہبہ اور گفٹ ہے, اور لڑکی ہی اس سامان کی مالک ہوگی. یہ ذہن میں رکھ لیجئے. نمبر 2, لڑکی کو شادی کے موقع پر والدین کی طرف سے جو بھی جہیز سامان دیا جاتا ہے اس کا دینا والدین کے ذمہ لازم نہیں ہے. یہ والدین کی طرف سے صرف احسان اور تبرع ہے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے. سامان ہو, جو بھی چیز لڑکی وغیرہ کے والدین نے دے دیا تو احسان اور تبرع ہے, کوئی لازم نہیں ہے والدین پر. ٹھیک ہے. نمبر 3, سسرال والوں کی طرف سے جو ملتا ہے لڑکی کو, اگرچہ اس کو آج کل جہیز تو نہیں کہتے, لیکن لڑکی کو سسرال کی طرف سے جو زیور مل جاتا ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو زنانہ استعمال کی چیزیں ہوں گی وہ عمومی طور پر اس کو گفٹ کر دی جاتی ہے. تو وہ گفٹ ہے, وہ لڑکی اس کی مالک ہے. ہاں, اگر اس کو باقاعدہ بتا دیا کہ یہ لے لو, بعد میں ہمیں واپس کرنا, تو پھر ٹھیک ہے, پھر اتنے کنجوس ہے تو پھر واپس دے سکتے, وہ پھر الگ صورت ہے. لیکن اگر گفٹ کر کے دے دیا تو پھر واپس لینا جائز نہیں. اسی طرح اگر سسرال والوں نے زیور یا کو مہر کے طور پہ دے دیا, ٹھیک ہے, مہر کا حصہ ہو یا مہر کے طور پر دے دیا, یا لڑکی کو باقاعدہ واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ گفٹ ہے, تو اس صورت میں بھی وہ لڑکی کی ملکیت ہے. یعنی واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ گفٹ ہے, یا زیور کو ملکی مہر بنا دیا, تو دونوں صورتوں میں اس کو کیا کہا جائے گا, اس لڑکی کی ملکیت ہوگی. اگر ایسی کوئی وضاحت نہ ہو, نہ یہ وضاحت ہو کہ یہ مہر ہے, نہ یہ وضاحت ہو کہ یہ گفٹ ہے, نہ یہ وضاحت ہو کہ یہ عارضی استعمال کے لیے ہے پھر واپس دو گی, بس صرف دے دیا, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں پھر وہاں پر عرف اور معاشرے کو دیکھا جائے گا کہ جہاں پر اس کا نکاح ہوا ہے وہاں پر لڑکی کو جو سسرال والے چیزیں دیتے ہیں وہ عمومی طور پر کیا طریقہ ہوتا ہے, کیا وہ واپس لی جاتی ہے؟ اگر لی جاتی ہے تو ٹھیک ہے, پھر واپس دیں گے, اور اگر نہیں لی جاتی تو وہ پھر گفٹ ہے اور وہ لڑکی کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو تحائف رشتہ داروں کی طرف سے آتا ہے, جس کے بارے میں گزشتہ کلاس میں بھی کسی نے سوال کیا تھا, تو چونکہ وہ بھی لڑکی کو باقاعدہ گفٹ کے طور پہ دیے جاتے ہیں, تو اس میں اگر دیتا کوئی اور ہے اور کہتا کوئی اور ہے کہ یہ واپس کرنا, اس کا اعتبار نہیں ہے. مثلا
شوہر کے دور کی مطلب مامانی نے آپ کو کوئی گفٹ کر دیا اور شوہر کی ماں آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ واپس دینا، یہ ہم واپس دیں گے، نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہے. جب دینے والے نے گفٹ کر کے دے دیا تو آپ کی ملکیت ہو گئی. ٹھیک ہے وہ چیز. البتہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جہیز دینا نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، اور اس کا مطالبہ کرنا یعنی لڑکے والوں کے گھر والوں کی طرف سے یا یعنی سسرال کی طرف سے جو لڑکی کی والدین سے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے، والدین نے اگر دے دیا تو وہ احسان اور تبرع ہے، لیکن لڑکے والے اگر اس کا مطالبہ کریں گے تو علماء نے فقہی طور پر اس کی تحقیق کر کے یہی بتایا، بنیادی بات بتائی ہے کہ رشوت کے زمرے میں آئے گا اور یہ حرام ہے، بالکل سود کی طرح ہے. ٹھیک ہے، یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ آپ کی لڑکی ہی کے لیے تو مانگ رہے ہیں، ہاں بعد میں آپ کی لڑکی ہی استعمال کرے گی، اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ مطالبہ کرنا شرعاً رشوت کے زمرے میں آتا ہے، یہ حرام ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے. اس پر آپ مزید تحقیق کر سکتے ہیں، اس پر فقہی تحقیقات موجود ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 کی طرف. ٹھیک ہے، آپ کے سوالات جو آ رہے ہیں چیٹ میں اس کی طرف نہیں جا رہا ابھی، اس کو میں آخر میں دیکھوں گا انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 6 ہے کسب معاش. کسب معاش کا کیا مطلب ہے؟ ملازمت، پیسے کمانا، نوکری کرنا لڑکی کے لیے، اس طرح کے معاملات. تو دو باتیں تو آپ اصولی باتیں سمجھ لیں. آپ پہلی بات، شریعت نے خاندانی نظام کی بقا اور بچوں کی بہتر نگہداشت، خواتین کی فطری صلاحیت، ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے ذمہ داریوں کی کچھ تقسیم کی ہے. وہ میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا. کیسے کہ کسب معاش اور گھر کے باہر کے سارے کام کی ذمہ داریاں مرد کے ذمہ ڈال دی گئی، جو مرد کی فطری ساخت اور اس کی جسمانی ساخت کے مطابق ہے، جس کے لیے محنت، مزدوری، دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. جبکہ امور خانہ داری خواتین سے متعلق رکھی گئی. یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین کو نوکر بنا دیا گیا، ہاں یہ تو ایک یعنی سمجھ لیجئے ایک بہتر طریقے کو ایک غلط انداز اختیار کیا گیا ہے. ورنہ تو عورت کو یعنی گھر کی نوکرانی نہیں، علماء کہتے ہیں کہ گھر کی ملکہ قرار دیا ہے شریعت نے. اس لیے علماء نے پھر یہ نتیجے نکالا ہے کہ ذمہ داریوں کی اس تقسیم کو دیکھ کر اگر کسی عورت کو نفقے کی تنگی نہیں ہے یا مخصوص حالات کے تحت معاشی بدحالی بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں عورت کے لیے کسب معاش کا ذرائع اختیار کرنا اور نوکری وغیرہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے. حرام کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کہ اگر نان و نفقے کی کوئی تنگی نہیں ہے، معاشی بدحالی نہیں ہے، تو صرف اور صرف معیاری زندگی کو بلند کرنے کے لیے کسب معاش کے ذرائع اختیار کرنا پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہاں اگر نفقے کی تنگی ہے یا معاشی بدحالی ہے تو پھر اختیار کر سکتی ہے. کر تو سکتی ہے اس صورت میں بھی جب معاشی تنگی نہ ہو، لیکن پسندیدہ نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا. حرام کسی نے نہیں کہا اس کو، یہ ذہن میں رکھ لیجئے. اچھا، دوسرا پوائنٹ. اب یہ جو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ جب سخت ضرورت نہیں ہے تو پھر معاشی ذرائع اختیار کرنا پسندیدہ نہیں ہے عورت کے لیے، بالکل. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین نے کہ اسلام نے خواتین پر کسب معاش کا بالکل دروازہ ہی بند کر دیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر خواتین اپنے سرپرست یا شادی کے بعد جو ہے شوہر کی اجازت سے اور شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے کسب معاش کی سرگرمی میں حصہ لینا چاہے تو کر سکتی ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر معاشی بدحالی نہیں ہے تو پھر عورت کے لیے اس طرح کی چیزوں میں پڑنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن حرام پھر بھی نہیں ہے. اور اگر معاشی بدحالی ہے تو پھر تو مکروہ بھی نہیں ہے، یعنی ناپسند بھی نہیں ہے، پھر درست ہے، پھر اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ دو اصولی باتیں. اب آتے ہیں آگے. دیکھیے، معاشی کسب معاش یا معاش کی جو صورتیں ہوتی ہے نا، اس میں بنیادی طور پر اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک براہ راست کسب معاش کرنا، یعنی خود ایک عورت خود اس میں انوالو ہوتی ہے، وہ کام اپنے ہاتھ سے کر رہی ہے، تجارت کر رہی ہے، خرید و فروخت. ٹھیک ہے، زراعت کر رہی ہے، کھیتی باڑی، صنعت کر رہی ہے، کوئی چیز بنا رہی ہے، اجارہ کر رہی ہے، کرائے پر کوئی دکان لگا رہی ہے یا ملازمت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آن لائن بھی میں نے اس میں شامل کیا ہے. آن لائن آج کل بہت سارے کام ہو رہے ہیں نا، کمپوزنگ کا کام ہو رہا ہے، گرافک ڈیزائننگ کا کام ہو رہا ہے، یہ سارے کام عورت کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، بس شرعی حدود کو مد نظر رکھنا ہوگا جو آگے آ رہی ہے. تجارت کا کیا مطلب ہے کہ ہو رہی ہے، آج کل بہت ساری صورتیں ہو رہی ہے
عورتوں نے اپنے لیے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے جس میں صرف خواتین ہوتی ہے، اور اس میں گھر کے اندر ان کے شوہر ان کے لیے بیگز اور اس طرح کے مختلف کپڑے لا کر گھر کے اندر رکھے ہوتے ہیں، وہ اس کی تصویر نکال کر گروپس میں اور ادھر ادھر بیچتی ہے. جب خواتین کو ضرورت ہوتی ہے وہ آرڈر دیتی ہے، یہ ادھر سے تیار کر کے شوہر یا بھائی کو دے دیتی ہے، وہ جا کے پوسٹ آفس میں پہنچا دیتی ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح ہے. یہ تو اگر معاشی بدحالی نہیں بھی ہو تو بھی درست ہے، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایسی کوئی خرابی نہیں ہے. زراعت ہے، اس میں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور لیکن یہ کہ اس کو پھر بغیر ضرورت کے اختیار کرنا بہتر، یعنی مطلب پسندیدہ نہیں ہے. کاریگری ہے، یہ گھر کے اندر رہ کر سکتے ہیں آپ. کاریگری ایک سکلز اپنے اندر پیدا کرے، کمپوزنگ کا، یہ بھی تو کاریگری ہے نا. گرافکس ڈیزائننگ کاریگری ہے کہ نہیں؟ اور اس طرح کپڑے اور بنیان بننا اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر کے اندر رہ کر، تو ہو سکتا ہے بالکل. ہاں، گھر سے باہر جائیں گے آپ تو اس کے لیے آگے شرعی حدود آ رہی ہے. اجارہ ہے، آپ کا کوئی مکان ہے، اس کو آپ کرایہ پر لگا رہی ہے یا خود ملازمت کرنے جا رہی ہے باہر، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، وہ آگے آ رہا ہے. اس کی تفصیل کے گھر کے باہر کے کاموں کے لیے کیا شرعی حدود ہے وہ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آن لائن کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا. یہ سارے کام، یعنی اصولی بات وہی ہے. اگر آپ کو معاشی بدحالی نہیں ہے تو کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے آپ، تاکہ بچوں اور دیگر لوگوں کے مطلب اس میں وہ نہ پڑے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کرنا چاہے آپ تو کر سکتی ہے، ممنوع پھر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالواسطہ کسب معاش یہ تو بہر صورت آپ کر سکتی ہے. آپ نے پارٹنرشپ پر کسی کے ہاں پیسے لگا دیے، مزاربت پر پیسے لگا دیے، یا مزارعات پر اپنی زمین ہے آپ کی، وہ کسی کو دے دی کھیتی باڑی کے لیے نصف پہ، تو یہ تو بہر صورت کر سکتی ہے. اس میں تو خود خواتین کو شریک ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے. اس میں ایسی کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہے. یہ جو پیچھے والی صورتحال ہے، اس میں اگر گھر کے اندر رہ کر، جیسے میں نے آپ کو صورتیں بتائی، خرید و فروخت کی، کاریگری کی، اور یا آن لائن جو کام ہوتے ہیں، گرافکس ڈیزائننگ وغیرہ کی، اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. لیکن جب باہر جانا پڑے، ملازمت ہو یا زراعت ہو، اس میں باہر جانا پڑے، تو اس سے جتنا ممکن ہو احتراز کرنا زیادہ بہتر ہے. اچھا، اب ہم ذرا دیکھتے ہیں شرعی حدود. بھئی، شرعی حدود کو ہم الگ الگ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر رہ کر آپ کوئی کسب معاش کا طریقہ اختیار کر رہی ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے. گھر کے اندر رہ کر آپ چیزیں فروخت کر رہی ہے، گھر کے اندر سٹاک بنایا ہوا ہے، یا گھر کے اندر رہ کر کوئی کمپیوٹر پہ کوئی کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ حرام معاملات سے اجتناب کرنا ضروری ہے. آج کل نیٹ ورک مارکیٹنگ جاری ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا. بہت ساری صورتیں ہیں. MLM ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ، اور نیٹ ورک، جس کو نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں. پیڈ ٹو کلک ہے، امیزون پہ سے عجیب عجیب بکواس آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو بھی معاملہ کریں، خاص طور پہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ کوئی پیسے کمائے، تو اس کے بارے میں اس سے متعلقہ مفتی صاحب سے ضرور پوچھے، تاکہ وہ آپ کو اس کو گائیڈ کرے. تو حرام معاملات سے ہر صورت بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اوریفلیم، بالکل یہ بھی ہے. اوریفلیم یہ بھی ایک بڑا مطلب نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ایک صورت ہے اور ناجائز ہے. ٹھیک ہے، غیر محرم سے باتوں سے حتی الامکان احتراز کرے. مطلب ہوتا ہے نا، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہے گھر کے اندر رہ کر معاملات کرتی ہیں، لیکن وہ واٹس ایپ پہ مردوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے. اور بس ممکن مطلب بہتر یہی ہے نا کہ فضول میں اس طرح کی باتوں سے احتراز ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے. اگرچہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ بغیر ضرورت عورت کی اپنی آواز دوسرے کو سنانا، یعنی کہ اس کی یعنی بغیر ضرورت پسندیدہ نہیں ہے. تو جتنا ممکن ہو تو اپنا جو سرکل ہے اس میں خواتین کو شامل کرے. اور کیونکہ دیکھیں، اگر مرد ہے، اس کو گھر میں کوئی چیز منگوانی ہے تو اس کی بیوی بھی تو ہوگی نا، بچی ہوگی، گھر میں کوئی ہوگا، اس کے ذریعے آپ کی بات کرائے. ٹھیک ہے، کوئی بھی مرد بات کرے تو اس سے کہیں کہ بھئی کسی فیمیل سے بات کریں. تو اس لیے کوشش کرے کہ غیر محرم سے باتوں سے احتراز ہو. والد اور شوہر کی نگرانی اور اجازت یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کام کی اجازت نہیں ہے. متعلقہ حقوق کی رعایت. ایسا نہیں ہے کہ آپ آن لائن کاموں میں یا کسبی معاش میں اتنے پڑ گئے کہ بچیوں کے اور بچوں کے جو حقوق ہے وہ ضائع ہونے لگے، شوہر کے جو حقوق ہے وہ ضائع ہونے لگے. نو، پھر جائز نہیں ہے، پھر حرام. ٹھیک ہے، مطلب ناجائز ہے. پھر یہ چار بڑی بڑی باتیں ہیں شرعی حدود کی. اگر آپ کے لیے باہر نکلنا ہے، گھر سے باہر جا کے ملازمت کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو اصولی بات ہے تو وہی ہے، پہلے ہم نے بتایا تھا. ضرورت نہیں ہے تو ناپسندیدہ ہے. ہاں، ضرورت ہے تو پھر جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ گھر کے اندر رہ کر کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، تب آپ باہر جائیں. ورنہ تو پھر عمومی طور پر علماء اجازت نہیں دیتے کہ گھر کے اندر رہ کر بھی اگر آپ کسب معاش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نہ جائیں باہر. دوسرا، مکمل شرعی پردہ ہو، بالغ مردوں اجنبی مردوں سے اختلاط نہ ہو.
سمجھ آیا؟ یہ جو کچھ خواتین لیکچرنگ کا معاملہ وہ کرتی ہے نا، تو وہاں جا کے لیکچرشپ میں غیر محرم مردوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، تو وہ اس اختلاط کی اجازت نہیں ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ بناؤ سنگار نہ کرے، خوشبو نہ لگائے، خوشبو کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہوگا، عورت کی جو پھیلنے والی خوشبو ہے وہ عورت کے لیے ممنوع ہے، مطلب اپنی ذات تک جو محدود رہے وہ خوشبو جو پھیلے نا، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ سنگار کر کے باہر نہ جائے، ضرورت کی حد تک وہ الگ بات ہے، لیکن بس چھوڑ دیجئے اس کو۔ نمبر 4 پہ ملازمت جائز ہو اور اس سے آمدنی جو ہے وہ بھی حلال ہو، باہر جائے اور حرام ملازمت کرے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ والد یا اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت، شوہر اور معصوم بچوں اور متعلقین کے حقوق بھی پامال نہ ہو، یہ 6 بڑی اہم شرائط ہے جس کا تذکرہ عمومی طور پر علماء کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کسبی معاش کے حوالے سے یہ چند باتیں، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ اچھا، املاک میں تصرف، املاک میں تصرف کا کیا مطلب ہے؟ کہ خواتین کی ملکیت میں جو جائیداد ہے، جو مال ہے اور جو چیزیں ہیں، کیا خواتین کو کھلی اجازت ہے کہ وہ اس میں ہر طرح کا تصرف کر سکتی ہے؟ کسی کو گفٹ کرنا چاہے تو گفٹ کرے، کسی کو ایسے ہی دینا چاہے تو دے، وصیت کرنا چاہے تو دے، کہ جیسے خرچ کرنا چاہے خرچ کر سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی جس طرح ایک مرد کو اپنی مملوکہ جائیداد اور اپنی ملکیت پر کھلا اختیار ہوتا ہے، کیا عورت کو بھی اس طرح اپنے اس پہ اختیار ہے یا نہیں؟ بالکل ہے۔ اسلام میں اسلام سے پہلے اگر آپ دیگر مذاہب اور نظام قوانین کا مطالعہ کریں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کو مالک بننے کا حق نہیں تھا، یعنی عورت جو ہے وہ خود مال شمار ہوتی تھی، عورت کی حیثیت ایک مال کی تھی، تو عورت کو مالک شمار نہیں کیا جاتا، عورت کی ملکیت میں کچھ نہیں جاتا تھا۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد عورت کو باقاعدہ مرد کی طرح ایک انسان کا درجہ دیا گیا، اور جس طرح مرد جو ہے وہ اموال اور جائیداد کا مالک بنتا ہے، عورت بھی اسی طرح مالک بن سکتی ہے، اور جس طرح مرد اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتا ہے، عورت بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتی ہے۔ جس طرح مرد کو اپنے مال پر مکمل ولایت اختیار ہے، اسی طرح عورت کو بھی اپنے مال پر مکمل ولایت اور اختیار ہے۔ اس میں کسی بھی فقیہ کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، ایک چھوٹی سی بات ہے جس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء، عام علماء کی رائے تو یہ ہے کہ ہر عورت اپنی تمام جائیداد اور مملوکات میں آزادانہ تصرف کر سکتی ہے، اسے مکمل اختیار ہے، خواہ جیسے بھی چاہے خرچ کر سکتی ہے، گفٹ کرے، احسان کے طور پر کسی کو دے، خود اپنے اوپر خرچ کرے، کچھ بھی کرے۔ جائز ناجائز کی بات تو مد نظر رکھے گی نا، وہ تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک یعنی جائز حدود میں رہتے ہوئے اپنے تمام مال کو ہر طرح خرچ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ فقہائے مالکیہ کا ایک نقطہ نظر صرف یہ ہے کہ بھئی عورت کو اس کا مال تب دیا جائے، اس کے حوالے کیا جائے جب اس کی شادی ہو جائے، ایک پوائنٹ، یعنی شادی سے پہلے لڑکی کو اس کا مال نہ دیا جائے۔ انہوں نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا کہ شادی سے پہلے اس کا ذہن چونکہ پختہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا والد جو ہے اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کو نہ دیتا کہ وہ فضول خرچی میں اڑائے نہ۔ فقہائے مالکیہ کوئی جبر و زبردستی والا معاملہ نہیں کر رہے، انہوں نے ایک یعنی کہ اچھی پوائنٹ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی عورت کا چونکہ ذہن پختہ نہیں ہوتا جب تک اس کی عمر شادی جیسی نہیں ہو جاتی، تو جب وہ چھوٹی ہے تو اس کو نہ دیتا کہ وہ فضول خرچی کر کے اپنا مال ضائع نہ کرے۔ ہاں، شادی ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کو اس کا مال دے دے آپ۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ تبرعات کا مطلب یہ ہے کہ مفت میں کسی کو کوئی چیز دینا، گفٹ دینا، یہ عورت اپنے مال میں سے صرف 33% تک دے سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، تاکہ اس کا مال ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایک عورت ہے، اس کا اپنا مال ہے، جیسے چاہے خرچ کر سکتی ہے، 33% تک ضروری نہیں ہے، وہ اگر گفٹ اور مفت میں کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو سارا مال بھی دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عام اور جمہور علماء کی رائے یہی ہے۔ دوبارہ یہ خلاصہ ہے اس کا، یعنی املاک میں تصرف کا، باقی کوئی ایسی تفصیل اس میں نہیں ہے۔ امید تو یہی ہے کہ جو بڑی بڑی اور بنیادی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیجئے، میں ریکارڈنگ کو سٹاپ کر لیتا ہوں۔